پورے ملک میں اس وقت پی ایس ایل کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، نہ میڈیا میں نہ ملک میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، کوئی فرور نہیں ہے، کوئی گیما گیمی نہیں ہے۔ کچھ حالانکہ انٹرنیشنل پلیئرز پی ایس ایل کھیلنے کے لیے آ گئے ہیں پاکستان میں آسٹریلیا کے بھی 2 بڑے پلیئر آئے ہیں، اس بار پی ایس ایل میں کھیلیں گے۔ تو اور کچھ نئی ایڈیشنز بھی ہیں، کچھ نئی جو بڑے بڑے پاکستان کے پلیئرز ہیں ان کو بھی پی ایس ایل کی کچھ فرینچائزز نے ہائر کیا ہے ایز مینٹورز، ایز کوچز۔ کامران اکمل جو ہیں وہ زلمی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، تو کچھ ہے ہی نہیں، پی ایس ایل کی کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کیا یہ کوئی ایونٹ ہو بھی رہا ہے ملک میں کہ نہیں ہو رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز ابھی ختم ہوئے ہیں اور الیکشنز کے اوپر ساروں کا دھیان ہے اور لوگ بنیادی طور پہ ٹکٹس خریدنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں پی ایس ایل کی۔ مطلب پچھلے سال جو پی ایس ایل ہوئی تھی ٹکٹس پھر بھی بک رہی تھی، پرائسز ذرا پچھلے سال ٹکٹس کی کم تھی، لیکن لوگ ٹکٹس بھی خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ 600 روپے سے ٹکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے پی ایس ایل کے کسی بھی میچ کی، اور وہ ہزاروں روپے میں وہ ٹکٹ جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو شاید ٹکٹس مہنگے ہونے کی وجہ سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے ٹکٹس خریدنے میں، ایکسائٹمنٹ ویسے ہی نہیں ہے پی ایس ایل کی۔ الیکشنز ختم ہوئے ہیں، جو شیم الیکشنز پاکستان میں اس وقت ہوئے ہیں، جو جس نے کہ مطلب ایک کارٹون الیکشنز، اس کا آپ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا کس طریقے سے مذاق اڑاؤں۔ اگر میں اس پہ بات کرنے لگ جاؤں گا تو پھر اس ویڈیو کا سکوپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اٹ ول بی بیونڈ دا سکوپ آف دس ویڈیو، ایون بیونڈ دا سکوپ آف دس چینل۔ اس کے لیے شاید مجھے سیپریٹ ویڈیو نہیں، شاید سیپریٹ چینل بنانا پڑے جس پہ کہ میں پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کے سوسائٹل ایشوز کے اوپر بات جو ہے وہ میں کر سکوں۔ لیکن پی ایس ایل کے لیے اس بار کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، عوام نہ خوش ہے، لوگ خوش نہیں ہیں۔ جنرلی لوگوں کا جو ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف تب رجحان لوگوں کا جاتا ہے جب لوگ انٹرنلی خوش ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی نظام نہیں ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ طاقتور بس یہاں پر پراسپرس ہوگا۔ پاکستان میں جو طاقتور ہے اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اسی کے لیے ہی قانون ہے، اسی کے لیے ہی نظام ہے۔ لالسنس ابھی جتنی ہے ابھی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ خالی دہشت گردی سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے یہ، جو پاکستان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے اندر لالسنس بہت بڑھ جائے گی۔ تو ایک بنانا ریپبلک پاکستان کے اندر جو پی ایس ایل کروانے کی ہر سال کوشش ہوتی ہے، اس دفعہ تو اس کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے۔ نئے چیئرمین آ چکے ہیں پی سی بی کے، ڈائریکٹر آف سپورٹس پاکستان ٹیم کے محمد حفیظ، ان کی بہت جلد چھٹی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ شاداب خان کو آج میں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم گیا تھا تو وہاں پر میں نے اسپاٹ کیا تھا ان کو، وہ پریکٹس کر رہے تھے اور بڑی زبردست پریکٹس کر رہے تھے، بڑی زبردست۔ وہ ان کی پریکٹس پہ تو بہت وہ زبردست چھکے لگاتے ہیں اور بہت ہی ایسے لگتا ہے کہ میچ میں جب جائیں گے تو کھا جائیں گے دوسری ٹیموں کو، لیکن جب میچ پہ اترتے ہیں تو شاداب خان وہ شاداب خان نہیں ہوتے۔ شاداب خان کی پرفارمنس لیگ کرکٹ جو دبئی میں ہوئی ہے اس کے اندر بھی ان کی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی، اس کے اندر بھی فارم بڑی ان کی کمزور تھی۔ پی ایس ایل میں بہرحال شاداب خان پرفارمنس دے جائیں گے اپنی فرینچائز کے لیے، اپنی لیگ کے لیے اور اپنی وکٹوں کے اوپر شاداب خان پرفارمنس شاید دے جائیں۔ لیکن شاداب خان کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹنگ کی پریکٹس آج میں نے ان کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو دور سے دیکھا ہے، مجھے نظر آ گئے تھے شاداب خان۔ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا لیتا ہوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں چھوڑو۔ شاداب خان کو جس چیز کی سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو مین ان کا جو رول ہے ٹیم کے اندر اگر وہ آتے ہیں تو وہ بیٹنگ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت عرصے سے ایز اے بیٹسمین پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایز اے بالر آئے تھے اور ایک ایز اے بالر ہی ان کو اپنی کامیابی ٹیم میں دکھانی ہے۔ اگر وہ ایز اے بالر ٹیم میں اپنے آپ کو نہیں ثابت کر سکتے شاداب خان، پھر شاداب خان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیٹسمین پاکستان کو بہت مل جائیں گے، آل راؤنڈرز نہیں چاہیے پاکستان کو اس وقت،
اسپیشلسٹ بولرز کی پاکستان کے کیمپ میں کمی ہو گئی ہے اس وقت بہت زیادہ. ہم فاسٹ بولرز کے ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت جو ہے وہ پیچھے ہم رہ گئے ہیں. اسپنرز کے ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. بیٹنگ تھوڑی بہت گزارے مافک ہے. مطلب یہ وہ ٹیم ہے جو سال پہلے تک اٹ واز بینگ ڈبڈ ایز ون آف دا بیسٹ بولنگ لائن اپ ان دا ہول ورلڈ. کس چیز کے لیے؟ کس چیز کی بیسس کے اوپر؟ T20 کرکٹ کے اوپر، کہ جس میں حارث رؤف، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، جب یہ 3 بالرز تھے تو T20 میں کم از کم پاکستان کی بہت اچھی بولنگ سمجھی جاتی تھی، کہ بہت زبردست بولنگ. اور پاکستان ٹیم کے سارے پلیئرز بڑے چوڑے ہو گئے تھے. تو ایشیا کپ میں جب یہ گئے تو وہ ایک میچ جو بارش کی وجہ سے ختم ہو گیا، اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ جی پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ تو اپنے بالرز کی وجہ سے یہ تو ورلڈ کپ کی بڑی زبردست ایک فارمیڈیبل فورس ہے، یہ تو ورلڈ کپ میں بڑی تباہی مچائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس شاہین شاہ افریدی ہے جی، اس کے پاس نسیم شاہ ہے، اس کے پاس حارث رؤف ہے. وہ شاہین شاہ افریدی کو بھی انجری ہو گئی. خیر وہ آئے ورلڈ کپ میں، وہ کھیلے تو صحیح، لیکن ان کی پیس ہی نہیں نکلی. محمد وسیم جونیئر بھی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن محمد وسیم جونیئر ایک واحد بالر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں زیادہ چانس دینا چاہیے. اب فوراً سے ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے فوراً سے ایشیا کپ کی پرفارمنس کے بعد ایسے لگا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے، جو بولنگ کا اتنا زیادہ سارے بات کر رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی لیتھل اور پوٹنٹ قسم کا بولنگ اٹیک ہے، T20 کی حد تک تھا. لیکن فوراً سے پھر ایسے لگا کہ یہ تو پاکستان کی بولنگ ہے ہی کچھ نہیں بھائی، یہ تو بچوں والی بولنگ ہے، یہ تو پلیئر ہی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ تو سارے اوور ریٹڈ بولرز ہیں پاکستان کے. اور وہ چیز ثابت بھی ہوئی ہے. تو کس چیز نے پاکستان کو تباہ کیا؟ PSL نے تباہ کیا، لیگ کرکٹ نے تباہ کیا، T20 کرکٹ نے تباہ کیا. کہ یہ جتنے بھی پلیئر اس وقت پاکستان کے ODIs میں کھیلتے ہیں وہ ODIs کھیلنے کے قابل نہیں ہیں. T20s کھلا لیں آپ ان سے جتنے کھلانے ہیں، لیکن اس میں بھی اب پاکستان کی وہ ٹیم نہیں رہی، وہ پرفارمنس اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. آپ ینگ ٹیلنٹ کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، اچھے اچھے بالرز کو آپ شامل کریں گے جیسے عبید شاہ، لیکن پھر وہ بھی T20 زیادہ کھیل کھیل کر تباہ ہو جائیں گے. T20 صرف اور صرف پلیئر کو تباہ کرنے کے لیے ایک سپورٹ ہے. یہ پراپر فارمیٹ آف کرکٹ کو تباہ کر رہی ہے T20. لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے T20 کو دیکھنے کا اتنے زیادہ، کیونکہ اگر ہوتا کم از کم پاکستان میں تو نہیں ہے. PSL کی ٹکٹیں کہاں بک رہی ہیں؟ کوئی خرید ہی نہیں رہا. یہی کوئی ون ڈے ٹورنامنٹ ہوتا، کوئی ون ڈے سیریز ہو رہی ہوتی، انٹرنیشنل ٹیمیں آئی ہوتی، جس طرح ٹرائی نیشن ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے 90s میں اور 2000s میں، ویسا کوئی ٹرائی نیشن انٹرنیشنل ٹیموں کا ہو رہا ہوتا پاکستان کے اندر، تو آپ دیکھتے ٹکٹیں کیسے بکتی. کیونکہ 50 اوور فارمیٹ اصل کرکٹ کا ایک فارمیٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ کے علاوہ جو صحیح فارمیٹ ہے. میں اب بھی یہی کہوں گا کہ T20 کرکٹ کو کم سے کم کر دینا چاہیے، T20 کرکٹ کو ختم کر دینا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کیونکہ اس سے سب سے زیادہ تباہ ODI کرکٹ ہو رہی ہے. کرکٹ ان اٹس ٹرو فارم، لمیٹڈ اوورز کرکٹ ان اٹس ٹرو فارم از 50 اوور فارمیٹ. ایک زمانے میں تو لمیٹڈ اوورز فارمیٹ 60 اوورز کا بھی ون ڈے میچ ہوتا تھا، وہ میں نہیں کہہ رہا، بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن 50 اوور گیم از اے ٹرو فارمیٹ آف دا گیم. یہ ٹرو فارمیٹ آف لمیٹڈ اوورز ہے ODI کرکٹ کا. لیکن ODI کرکٹ کو بھی جو چیز ڈیمیج کر رہی ہے دیٹ از T20 کرکٹ. شاید یہ بات پاکستان کے لیے سب سے زیادہ درست ہے، کیونکہ پاکستان کے پلیئرز تو بالکل بھی انکلائنڈ نہیں ہیں کہ وہ T20 کے علاوہ کوئی اور چیز کھیلیں. بہت زیادہ یہ جو کرنٹ جنریشن آف کرکٹرز ہیں، اور کرنٹ جنریشن پاکستان کی بھی جو ہے میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ شارٹ کٹس اور جگاڑوں میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. اور آپ کو جتنا مرضی ان کے اوپر آپ کو غصہ آئے پاکستانیوں کے اوپر اتنا کم ہے. جہالت کی انتہا ہے، کرکٹ تباہ ہو رہی ہے، مزاج بگڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے مزاج ہیں کہ بس کہنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ہی چیز پاکستان کو ٹھیک کر سکتی ہے اس وقت،
اور وہ یہ ہے کہ کوئی بڑی طاقت مطلب امریکہ یا یورپ میں کوئی پاور ہو جو پاکستان کو باقاعدہ مل کے حملہ کرے، اور یہ سارے لوگ جو یہاں بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا پاکستان کے، ان سب کو غلام بنا لیں، مار مار کے لتر لگا لگا کے ان کو گورے اپنا غلام بنا لیں۔ میں کہتا ہوں بہتر تھا کہ برٹش پاکستان کو آزاد نہ کرتے، برٹش کو پاکستان میں ہی رہنا چاہیے تھا، ایک ایکسٹینڈڈ کالونی آف دا برٹش امپائر پاکستان رہتا، کیونکہ سیلف گورننس پاکستانیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ پاکستانی عوام خاص طور پہ ڈنڈے سے ٹھیک ہونے والی قوم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا جی نیچرلی یہ لوگ ہی ایسے ہیں، نہیں، نظام کی کمی ہے، نظام اسٹرکٹ نہیں ہے، یہاں پہ اسٹرکٹ نظام میں کنٹرول رہتے ہیں۔ یہ فوڈ پینڈا کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک ایپ ہے جس سے آپ کھانا منگواتے ہیں، اس کا رائڈر آتا ہے، کتنے تمیز سے کتنے آرام سے آپ سے بات کرتا ہے، اور وہ کرٹسی دکھاتا ہے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے ذرا بھی کوئی فک اپ کیا تو ایپ میں اس کی کمپلین ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی چھٹی ہو جائے گی، تو وہ انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے۔ ڈنڈا چلے گا تو یہ قوم ٹھیک ہوگی۔ ہماری کرکٹ ٹیم کا بھی یہی حال ہے، یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو انٹرنیشنل لیگز مل جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ۔ پھر پی سی بی اس کو یوز کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم این او سی تمہیں نہیں دیں گے، یہ ریوولٹ کرتے ہیں اور ریٹائر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ وہ تباہیاں ہیں جو پاکستان کرکٹ میں آئی ہیں T20 کرکٹ کو لے کے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کوئی کام ہونا چاہیے پاکستان کی کرکٹ کو بچانے کے لیے، ہماری بگڑی ہوئی قوم کو مد نظر رکھتے ہوئے، خاص طور پہ کہ اگر کوئی ایسا پلیئر کرتا بھی ہے، اگر کوئی کر بھی لے کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتا ہے بھائی میں نے نہیں جو ہے وہ کھیلنا پاکستان کے لیے، اور میں لیگ کرکٹ کھیلوں گا جا کے، ٹو ہیل ود پاکستان، مجھے نہیں پرواہ، مجھے این او سی نہیں دے رہے، اگر یہ لیگ کرکٹ کھیلنے کا، کریبین پریمیئر لیگ یا دبئی کی لیگ یا بگ بیش یا کوئی بھی لیگ ہو، تو میں نہیں پرواہ کرتا بھائی، میں نے پاکستان سے ریٹائر کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اگر وہ ایسی بات کرنے لگ جائے تو ہمارے پاس ٹیلنٹ پول میں اتنے زیادہ پلیئر ہونے چاہیے، اتنے زیادہ پلیئر ہونے چاہیے، جو پلیئر ڈیولپمنٹ ہے، جو R&D سیل ہے، ٹو فائنڈ اینڈ کریٹ پلیئرس اینڈ ٹو ریپلیس پلیئرس ایزلی ان سچ اے وے دیٹ نو بڈی از انوینسیبل۔ انوینسیبلٹی پھر صرف ان پلیئرس کے اندر آئے گی کہ جو واقعی زبردست پلیئرس ہوں گے۔ جیسے کہ فٹ بال کے اندر ڈیگو میراڈونا اگر ارجنٹینا سے نکل جاتا تھا تو ارجنٹینا وہ ٹیم نہیں رہتی تھی، کیونکہ وہ ڈیگو میراڈونا تھا۔ یا میسی اگر ارجنٹینا سے نکل جائے یا جب بھی وہ کھیلتا رہا ہے تو ارجنٹینا وہ ٹیم نہیں رہے گی۔ پاکستان میں بھی اگر پاکستان کے لیے اس وقت اگر ایسا کوئی پلیئر ہے جو پاکستان سے نکل جائے تو اس کو آپ انوینسیبل کہیں گے، وہ بابر اعظم ہے، صرف بابر اعظم، جس کی کہ پرفارمنس اتنی زیادہ نہیں ہے، جس کی پرفارمنس میچ وننگ پرفارمنس تو اتنی زیادہ نہیں دیکھنے کو ملی، لیکن بہرحال the team would not be the same if بابر اعظم is absent from the team۔ ان پلیئر، وہ بھی پلیئر خود اپنے آپ کو بنائے گا، وہ ایکسیپشنل ٹیلنٹ اپنے آپ کو بنائے گا، لیکن باقی پلیئروں کی کم از کم آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے، پلیئر منوپلی نہیں کریٹ ہونی چاہیے۔ اور PSL اس بار بالکل نہیں چلے گا، کیونکہ الیکشنز نے اس سارے فرور کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، مزہ سارا خراب کر دیا ہے۔ بکواس ملک پاکستان، بکواس کرکٹ پاکستان کی، بکواس PSL۔